من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، قیام اللیل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ بھائی یہ روزہ رکھنے کے بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب سنتے آتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کو یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک، جب وہ افطار کرتا ہے، سب سے بڑی خوشخبری اس وقت کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ انسان سارا دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے ہوئے سے روکے ہوئے ہے، ساری چیزیں اس کے بعد موجود ہیں، پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کھا رہا۔ چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اس بندے پر ناز کرتا ہے کہ اے میرے فرشتے، تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر جا کے خون ریزی کرے گا، دیکھو کہ دن بھر میری رضا کی خاطر یہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے رکے ہوئے ہے۔ اب افطار کا وقت آ گیا ہے، اب یہ جو بات بھی منہ سے نکالے گا، جو دعا بھی مانگے گا، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور دوسری بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں آتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ روزہ جو رکھے گا ایمان کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں رب اسے حاصل ہو جاؤں گا، میں رب اس کو اپنی معرفت عطا کر دوں گا، اسے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ یہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں۔ اپنے آپ کو روزے کے مقصود سے پیچھے نہ ہٹاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد آپ لغو گفتگو کرتے ہو، آپ بری چیزیں کرتے ہو، آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، گالی نکالتے ہو، رشوت لیتے ہو، سود لیتے ہو، پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک آپ نیکی کر رہے ہو، اس کے بدلے میں آپ ہزاروں گناہ اپنے ذمہ میں لے رہے ہو، تو پھر روزے کا مقصود ختم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گالی سے روکے رکھا، بری چیزوں سے روکے رکھا، اور کوئی جھگڑے سے روکا، اگر کوئی جھگڑا کرے، قاتلہ او شاتمہ، اگر کوئی جھگڑا کرے یا آپ سے کوئی برا بلا کہے تو آپ کیا کہو؟ حضور نے فرمایا فلیقل انی صائم، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ آپ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، وہ خود بخود زیر ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جب وہ کہے، آپ کہو گے نا کہ میں روزے سے ہوں، تو اسے تھوڑا خیال آئے گا کہ یار یہ حالت روزہ میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اب اس کے ساتھ میں جھگڑا کیا کروں؟ تو اس لیے روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو روزہ جس طرح فضیلت بیان ہوئی ہے نا، اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی سخت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے نا، وہ اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی رمضان مبارک کے ایک روزے کی اتنی ثواب اور اتنی فضیلتیں ہیں۔ اس رمضان مبارک میں کثرت سے نیکی کرو، اپنے رب کو راضی کرو، دعائیں مانگو کہ اے میرے رب مجھے اپنی معرفت عطا کر، اپنا قرب عطا فرما، تو یقیناً میرا رب تعالیٰ تمہیں قربت بھی عطا فرمائے گا، اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا۔ سحری کے وقت جب اٹھو، کچھ دیر پہلے اٹھ جاؤ، سحری کرنے سے پہلے وضو کرو اور نماز تہجد ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگو، اپنے روزگار، اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، یہ مہینہ مل گیا ہے، اس میں جتنا بھی ہو سکے نیکیاں کرو، اس کے پورے فیوز و برکات حاصل کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کر دے۔ اور تب یہی عادت، یہی روٹین، یہ نہیں کہ رمضان میں نیکیاں بڑھا دیں، جب رمضان گزر گیا نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ دیگر احکامات کا پتہ، یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا اب لوگ دیکھیں گے یار فلاں کہے گا میں نے روزہ نہیں رکھا تو کتنا برا ہے، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دکھاوے کے لیے ہوا، اور دکھاوا حضور نے فرمایا کہ ریاکاری شرک خفی ہے، کہ اس وقت انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کسی بندے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے اور سخت پکڑ ہے اس پر۔ اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر جو کم کرو، للہیت لیا اس میں، کہ کہو میں صرف اللہ کی رضا، نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، قرآن پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، خود سحری اور افطاری کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، سحری اور افطاری کروا رہے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تو یقین مانو جب تمہارا سارا کام اللہ کی خاطر ہو جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔
اور جب اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو قریب کر لیتا ہے نا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سب کچھ میرا رب تعالیٰ اپنے حکم سے کرتا ہے، یعنی اس کا سارے معاملات دین اسلام کے احکامات کے مطابق ہو جاتے ہیں۔